فضائی آلودکاروں کے اپنی صحت پر اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ فضائی آلودگی کے اپنی صحت پر اثرات سے آگاہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری یا آنکھوں میں درد یا کوئی ایسی بیماری جس کا ہم خاص الخاص اس ویڈیو میں ذکر کریں گے، آپ اس سے دوچار ہوں۔ اس ویڈیو کے اہم عناصر پی ایم، اوزون O3، نائٹروجن آکسائڈز اور سلفر ڈائی آکسائڈ ہیں۔ یہ آلودکار اکثریت میں انسانی سرگرمیوں کا براہ راست نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک انسانی سرگرمی بجلی گھروں یا کاروں میں فوسل ایندھن کا جلانا ہے۔ یہ دقیق مادہ سلفیٹ، نائٹریٹس، امونیا، سوڈیم کلورائڈ، کاربن، معدنیاتی خاک اور پانی کا آمیزہ ہوتا ہے۔ یہ نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات کے ہوا میں ٹھوس اور مائع ذرات کا پیچیدہ آمیزہ ہوتا ہے۔ ان ذرات کی شناخت ان کے ایرو ڈائنامک ڈایامیٹر کے لحاظ سے ہوتی ہے، جیسا کہ پی ایم 10 ذرات جن کا ایرو ڈائنامک ڈایامیٹر 10 مائکرون سے چھوٹا ہو، یا پی ایم 2.5 جن کا ایرو ڈائنامک ڈایامیٹر 2.5 مائکرون سے چھوٹا ہو۔ موازنے کے طور پر انسانی بال کا اوسط سائز 60 مائکرون ہوتا ہے۔ پی ایم = 2.5 زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب اس کو سانس کے ذریعے جسم میں داخل کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ پھیپھڑوں میں اندر تک چلی جائے اور گیسز کے تبادلے میں دخل اندازی کرے۔ دقیق مادہ کے انسانی صحت پر اثرات ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دونوں دنیاؤں میں دیکھے گئے ہیں۔ ان ذرات کا دائمی سامنا دل کی بیماریوں اور سانس کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ عام طور پر سانس لینے میں دشواری، ایستھما یا پھیپھڑوں کے سرطان جیسی بیماریاں ان کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اوزون O3 اوپر والی فضا میں سورج سے نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جذب کرتی ہے اور جلد کے سرطان کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ تاہم زمینی سطح کی اوزون مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ یہ فوٹو کیمیکل رد عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، جو روشنی کے جذب ہونے کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔ نائٹروجن آکسائڈز اور تیز نامیاتی عناصر کے مابین رد عمل کی وجہ سے فوٹو کیمیکل اسموگ اور گراؤنڈ اوزون بنتی ہے۔ آپ نے اس کا مشاہدہ اکثر گرمیوں میں کیا ہوگا۔ یہ نارنجی براؤن دھوئیں ہیز کی شکل میں شہر کے اوپر نمودار ہوتی ہے۔ یہ اسموگ اور گراؤنڈ اوزون مل کر سانس کے مسائل پیدا کرتی ہیں، جو ایستھما اٹیک اور پھیپھڑوں کے مسائل اور بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں۔ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کا اخراج گاڑیوں اور فیکٹریوں سے ہوتا ہے، جہاں ایندھن جلایا جاتا ہے۔ آپ یاد کریں کہ آکسیجن ہماری فضا کا 21% جبکہ نائٹروجن 79% حصہ بناتی ہے۔ ایک گرم انجن میں نائٹروجن ایٹمز کی تھوڑی سی مقدار آکسیجن ایٹمز کے ساتھ مل کر نائٹروجن آکسائڈز کا آمیزہ بناتی ہے، جسے NOx کہتے ہیں۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ برونکائٹس ایک سانس کی بیماری کی علامات کے مابین تعلق ہے، جو بچوں میں ایستھما کے دوران دیکھا گیا ہے، جو ان آلودکاروں کے طویل عرصے تک سامنا کرنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں یہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیمیکل کیسے وجود میں آتا ہے؟ ویڈیو کو روکیں اور جب تیار ہوں تو دوبارہ شروع کریں۔ درست جواب یہ ہے کہ کوئی بھی سلفر جو آکسیجن کی موجودگی میں جلے، عموماً فوسل ایندھن سے حاصل ہونے والی، جس میں فطرتاً سلفر کی تھوڑی مقدار شامل ہوتی ہے، اور معدنیاتی کچی دھاتوں کے پگھلنے سے بھی سلفر ڈائی آکسائڈ وجود میں آتا ہے۔ رد عمل کے طور پر یہ آلودکار سانس کے نظام کو متاثر کرتے ہیں اور آنکھوں میں چبھن کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ اسے سانس کے ذریعے اندر کھینچیں تو بہت امکان ہے کہ آپ کو کھانسی آ جائے یا شدید بلغم بن جائے اور دائمی پھیپھڑوں کی بیماری اور سوجن کے خطرات زیادہ ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ ان سب کی وجہ سے بلا وجہ اموات ہو رہی ہیں، بالخصوص جہاں سے ان آلودکاروں کا اخراج ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں کیٹالیٹک کنورٹرز کے استعمال سے ان سے بچا جا سکتا ہے اور بجلی گھروں کی گیسز کو منسوخ کر کے ان